وہ عروسی جوڑے میں ملبوس سجی سنوری اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنے اس دن کو لے کر بہت سے ارمان تھے۔ بلا شبہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اب وہ اس بڑے سے خوبصورت کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام حسن اپنی تمام تر وجاہت سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ کالی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک لیے، وہ واقعی کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بیڈ تک پہنچا اور حوریہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد وہ سرد لہجے میں بولا، ایک بات میں تمہیں پہلے ہی باور کروا دینا چاہتا ہوں لڑکی، کہ میرا اور تمہارا رشتہ ایک مجبوری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہ میرے دل میں کوئی جگہ ہے اور نہ کبھی بنے گی۔ میں صرف اور صرف نیہا سے محبت کرتا ہوں۔ تم سے شادی کرنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، اور اگر تم مجھے وارث نہ دے سکی تو پھر اپنا انجام دیکھنا۔ اپنے ہاتھوں سے سختی سے اس کا جبڑا پکڑے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ سن کر ہی سن رہ گئی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ میں سوچ رہی ہوں اب ہمیں حوریہ کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حسن صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو ریحانہ بیگم نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ آپ اجازت دیں تو پھر کسی مناسب رشتے کی تلاش کریں۔ رشتہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے؟ کیا مطلب؟ گھر میں کون سا رشتہ موجود ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں سائیں؟ ہم جو سوچ رہے ہیں آپ اس پہلو پر نہیں سوچ سکتے۔ کچھ عرصہ انتظار کریں، پھر آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے انہیں کچھ نہیں بتائیں گے، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ آپ بہرام سے کہیے کہ وہ کل ہی یہاں پہنچے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنا حکم سناتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ ان کو سوچوں میں دھکیل گئے۔ حسن صاحب اپنے علاقے کے MNA تھے اور کافی روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ حسن صاحب اور ناصر صاحب دو ہی بھائی تھے۔ ناصر صاحب اور ان کی اہلیہ کا انتقال چند سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ ناصر صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، حوریہ، جو کہ 19 سال کی تھی۔ انٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد حوریہ کے اندر کافی ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر چیز سے کتراتی تھی، اسے لوگوں سے بھی خوف آتا تھا۔ اس میں بالکل بھی خود اعتمادی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ والدین کی وفات کے بعد اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، بلکہ بڑی امی اور بڑے ابا نے تو اسے اپنی سگی اولاد کی طرح مانا تھا۔ لیکن شاید اکیلے ہونے کے باعث وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی اور کزن، صرف ایک بہرام ہی تھا۔ لیکن اس سے تو کبھی آج تک حوریہ کی بات بھی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس کا سامنا ہوتا تھا۔ پہلے بھی وہ باہر پڑھنے گیا تھا، اب واپس آنے کے بعد بھی شادی کر کے وہ شہر ہی رہتا تھا۔ دوسری طرف حسن صاحب کا بھی ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہرام حسن۔ بہرام شروع سے ہی سنجیدہ مزاج کا تھا۔ پہلے وہ تعلیم کی غرض سے باہر ہوتا تھا، وہاں پر ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس سے شادی کرنے کے لیے وہ ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ حسن صاحب نے بہت اختلاف کیا تھا، لیکن اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے اس کی شادی نیہا سے کر دی تھی۔ نیہا اپنے ہی مزاج کی لڑکی تھی، اس کی کسی سے اتنی نہیں بنتی تھی اور نہ ہی کوئی اس سے بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ بہرام اور نیہا کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، لیکن دونوں ابھی اولاد کی نعمت سے محروم۔ بابا سائیں، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ وہ آج ہی ان کے حکم پر حویلی پہنچا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے بہرام، اور مجھے پورا یقین ہے آپ میری کسی بھی بات سے اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ آپ حکم کریں بابا سائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں اب آپ حوریہ سے شادی کر لیں، وہ سنجیدگی سے بولے، جبکہ بہرام حیرت زدہ سا انہیں دیکھتا رہا۔ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں بابا سائیں، وہ حیرت سے بولا، لیکن اب تک اولاد سے محروم ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں ہمیں ہر صورت میں وارث چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے، لیکن بابا سائیں ابھی میری شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اللہ اپنا کرم کرے گا ہم پر بھی۔ 4 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے وارث کے لیے۔
दो क्या, अगर हमें आपकी 4 शादियां भी करवानी पड़ी तो हम करवाएंगे, वो अटल लहजे में बोले। लेकिन बाबा साईं, हुरिया मुझसे बहुत छोटी है। उसने एक कमजोर सी दलील पेश की। वो जानता था वो अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटने वाले। अगर आप नेहा से शादी की जिद ना करते तो तब भी आपकी शादी हुरिया से ही होनी थी, और इस बात से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। हुरिया की अब शादी की उम्र है, जबकि आप जानते हैं खानदान से बाहर शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और खानदान में आपके अलावा और कोई नहीं है। खानदान से बाहर क्यों नहीं हो सकती शादी उसकी? अब बाबा साईं, मेरी शादी भी तो खानदान से बाहर ही हुई है ना? वो नासमझी से बोला। आपकी शादी खानदान से बाहर सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से हुई है, और आपके और हुरिया के मामले में बहुत फर्क है। उसकी शादी खानदान से बाहर होने का मतलब है कि उसके नाम की सारी जायदाद भी खानदान से बाहर जाना, जबकि आप जानते हैं ऐसा होना हमारे लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। वो उसे तफसील से समझाते हुए बोले। लेकिन बाबा साईं, नेहा का क्या? मैं उसे कैसे समझाऊंगा? वो आपकी बीवी है, और उसे कैसे राजी करना है ये आपका दर्द सर है। हमने जो हुक्म देना था दे दिया, अब आप जल्द ही हमें बताएं ताकि हम शादी की तारीख तय करें। वो हतमी लहजे में बोले। मुझे कुछ दिन सोचने का वक्त दें बाबा साईं, वो सर झुका कर बोला। जवाब मुस्बत ही होना चाहिए, वरना अंजाम से फिर आप खुद भी बखूबी वाकिफ हैं। आते हुए वो संजीदगी से बोले, जबकि उनके लहजे में छुपी धमकी बहराम को खूब समझ आ गई थी। वो परेशान नजरों से उन्हें जाता हुआ देखता रहा। कमरे का भी रुख कर लिया करो बहराम। वो कमरे में आया तो नेहा गुस्से में बोली, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो नेहा। वो गुस्से से बोला। क्या बात है बहराम, क्यों परेशान हो? वो उसके पास आते हुए बोली। तुम्हें बताने से परेशानी मजीद बढ़ जाएगी, वो झुंझलाते हुए बोला था। ऐसी बात नहीं है, तुम शेयर तो करो मुझसे। बाबा साईं मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, वो संजीदगी से बोला। तो नेहा एक लम्हे को गुंग रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हैरानी से बोली। उनका कहना है कि उनको हर हाल में वारिस चाहिए। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन हम अब तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। लेकिन ये हमारे बस में तो नहीं है ना। वो दुख से बोली। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनके फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। वो संजीदगी से बोला। तो क्या तुम मान लोगे उनकी बात? उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। इनकार की सूरत में नताइज से वो मुझे पहले ही आगाह कर चुके हैं। वो परेशानी से बोला। किससे करवाना चाहते हैं वो शादी तुम्हारी? वो कुर्ब से पूछ रही थी। हुरिया से। वो संजीदगी से बोला। तो नेहा को लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई हो। मैं कभी तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। तुम जिससे मर्जी शादी कर लो, लेकिन हुरिया से शादी नहीं होने दूंगी तुम्हारी। नेहा हुरिया को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि वो कितनी खूबसूरत और मासूम है। उसे देखकर तो कोई भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो सकता है। वो ये तो जानती थी कि बहराम को दूसरी शादी से वो नहीं रोक सकती, लेकिन हुरिया से शादी वो कभी होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए चीखते हुए बोली, तुम हमारे रिवाज से नावाकिफ हो। हुरिया से शादी करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना जिस मकाम पर आज मैं हूँ उससे बहुत पीछे चला जाऊंगा। लेकिन बहराम, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। जीते जी तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी और का नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। हुरिया से शादी करना मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। वो उसे यकीन दिला रहा था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत और कम उम्र है बहराम के कोई भी उसकी तरफ राग़िब हो सकता है। वो बहुत से शुबहात में घिरी थी। वो जितनी भी खूबसूरत हो, मेरी नजर में वो मकाम हासिल नहीं कर सकती जो तुम्हारा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें भी मुझ पर इतना यकीन होना चाहिए। वो उसके दोनों हाथ थामे उसे यकीन दिला रहा था, लेकिन नेहा का दिल उसकी किसी भी बात पर एतबार लाने के लिए राजी नहीं था। वो अपने कमरे में बैठी कोई रिसाला पढ़ने में मसरूफ थी, जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चौंकी। आपको आपके बाबा साईं बुला रहे हैं। बड़े बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं? हिम्मत करती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम बड़े बाबा, आपने मुझे बुलाया था। दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी हूर? उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले और उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, और मुझे यकीन है कि आपको मेरी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं होगा। वो संजीदगी से बोले।
जी बड़े बाबा, आप हुक्म करें, वो अदब से बोली। हम चाहते हैं कि अब आपकी शादी कर दी जाए। वो संजीदगी से बोले। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं बाबा साईं, वो सर झुकाते हुए बोली। आपके वालिदैन जिंदा होते तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि आपकी शादी बहराम से की जाए। वो बहराम के नाम पर चौंकी थी। अगर बीच में हालात ना बिगड़ते तो हम पहले ही आप दोनों का रिश्ता तय कर चुके होते, लेकिन उस वक्त ऐसा ना हो सका। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि आपकी और बहराम की शादी कर दी जाए। वो उसे तफसील बता रहे थे, जबकि वो उनकी बात पर बुरी तरह चौंकी। वो उन्हें फौरन इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन इतना हौसला नहीं था। आपको कोई एतराज है इस रिश्ते पर? उन्होंने उसकी मर्जी जाननी चाहिए। बाबा साईं, बहराम पाही तो पहले ही शादीशुदा हैं। थूक निगलते हुए वो बमुश्किल बोली। लेकिन वो उसकी बात काटते हुए बोले, तो क्या हुआ? वैसे भी उनकी इस शादी को हम नहीं मानते। वो बस जबरदस्ती का सौदा था, और ये आपके वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। इसलिए हम चाहते हैं आप दोनों को मजबूत रिश्ते में जोड़ दिया जाए। वो उसे समझाते हुए बोले, तो वो खामोश हो गई। जी, मुख्तसर सा जवाब देकर वो वहीं खड़ी रही, जबकि आंखों से बेख्तियार आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। बेटा, आप हम पर यकीन करें, हम आपके बड़े हैं और आपके हक में कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। वो प्यार से बोले तो वो भी उनके साथ लगकर अपने रुके हुए आंसू बहाल करने लगी। बड़ी अम्मी, मैं जानती हूँ मामा बाबा और आप सब की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन मेरा दिल इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं हो रहा। मैं बहराम भाई को कैसे कबूल कर सकती हूँ? वो पहले से ही शादीशुदा हैं। हसन साहब के कमरे से निकलकर वो वापस अपने कमरे में आई तो बड़ी अम्मी वहीं बैठी थी। बेटा, अब आपका और बहराम का रिश्ता बचपन से तय हो चुका था और आप जानती हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी अम्मी, मैं कैसे किसी की हक तलफी कर सकती हूँ? नेहा भाभी का जो मकाम है वो मैं कैसे ले सकती हूँ? आप किसी का मकाम नहीं छीन रही, आपका अपना एक मकाम है। नेहा को आपके बाबा साईं ने कभी अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं किया। वो हमारे रस्म और रिवाज पर पूरा नहीं उतरती, जबकि आप इसी खानदान की पली बढ़ी हैं और तमाम रिवायात से वाकिफ भी हैं। बहराम के साथ आप ही अच्छी लगेंगी, वो इसे समझाते हुए बोली। लेकिन बड़ी अम्मी, उसने एहतजाज करना चाहा, लेकिन वो उनकी बात काटती हुई बोली, बस बेटा, यह आपके वालिदैन की भी ख्वाहिश थी, ये आपके भी वालिदैन की ये ख्वाहिश थी और आपके बड़ों का ये फैसला भी। एतराज की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। लेकिन बहराम भाई, क्या वो मान जाएंगे? वो अभी भी राजी नहीं थी। वो राजी हैं बेटा, उनसे पहले ही बाबा साईं पूछ चुके हैं। वो तमाम रस्म और रिवाज से वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें कोई एतराज नहीं। बेहतर होगा आप भी खुद को तैयार कर लें कि बहरहाल फैसला हो चुका है और तब्दील होने वाला नहीं है। नेहा बहराम के सामने तो चुप हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हुरिया बुरी तरह खटक रही थी। हुरिया की जगह कोई और लड़की होती तो कभी वो इतना परेशान ना होती, लेकिन हुरिया चूंकि इंतहा की खूबसूरत भी थी और बेतहाशा जमीनों की मालिक भी थी, इसीलिए नेहा उसको लेकर बहुत परेशान थी। वो शादी से पहले हुरिया पर बहुत कुछ वाजे कर देना चाहती थी, ताकि वो खुद ही दिल बर्दाश्ता हो जाए। वो जानती थी हुरिया कम उम्र है और अगर उससे एक दो बातें कहेगी भी तो हुरिया जरूर बदगुमान हो जाएगी। वो हुरिया को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकली तो उसे वो लॉन में बैठी हुई नजर आई। काले जोड़े में वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। उसे देखकर नेहा का दिल एक लम्हे को डूबा। ये लड़की सादगी में भी इतनी कयामत ढा रही है, जो जरा सा बनाव सिंगार कर ले तो वैसे ही होश उड़ा देगी। सर झटक कर वो उसकी तरफ बढ़ी, जो आस पास बेगाना अपने आप में मसरूफ थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नेहा उसके करीब जाकर सर्द लहजे में बोली। तो हुरिया डर कर खड़ी हो गई। जी, बहराम को कभी खुद की तरफ रागिब करने की कोशिश मत करना। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि वो तुम्हें कभी कबूल करेगा। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुमसे शादी करना फकत उसकी मजबूरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहराम तुमसे सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़, वो सर्द लहजे में कह ही रही थी। उसकी बात अभी बीच में थी जब बहराम की रोबदार आवाज पर उसकी बोलती बंद हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? अंदर चलो। वो नेहा से मुखातिब हुआ। मैं इसको इसकी असलियत बता रही हूँ बहराम, वो गुस्से से बोली। अंदर चलो नेहा, उसने अपनी बात दोहराई, लेकिन नेहा ने कुछ कहना चाहा। मैं कह रहा हूँ अंदर चलो तुम। अब की बार वो गुस्से से बोला तो नेहा बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। और तुम बाहर क्या कर रही हो? मैं जब घर आता हूँ तुम लॉन में नजर आती हो।
اندر بیٹھا کرو آرام سے، 100 ملازم ہوتے ہیں باہر، ہر ایک کی نظر پڑتی ہے۔ اب کہ وہ حوریا کی طرف مڑا اور اسے جھاڑتے ہوئے بولا، اندر رہا کرو، آئندہ میں تمہیں لان میں نہ دیکھوں۔ بہرام کے ایک بار کہنے کی دیر تھی، وہ دوبارہ اسے لان میں نظر نہیں آئی۔ آج بڑے دنوں کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج ڈائننگ پر خلاف معمول سبھی جمع تھے۔ بہرام نے سر اٹھا کر حوریا کا جائزہ لیا جو سر جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، نظریں نیچی کیے، چہرے پر بلا کی معصومیت۔ وہ کسی کو بھی اپنی طرف راغب کر سکتی تھی اور وہ خود ہی ناواقف تھی اس بات سے۔ گردن موڑ کر بہرام نے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا جس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، چہرے پر خوبصورتی سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کو دونوں کا موازنہ کرنے لگا جب حسن صاحب کی آواز پر خیالوں کی دنیا سے باہر آیا، کھانے کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا بہرام، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بہرام سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ بولے۔ بہرام جانتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے۔ جی بابا سائیں، وہ مؤدب انداز میں بولا تو نیہا جل کر رہ گئی۔ اسے بہرام کی یہی فرما برداریاں کھلتی تھیں۔ آج ہم آپ کے ہاتھ کی چائے پیئیں گے حور بیٹا، کھانے سے فارغ ہو کر ہمارے کمرے میں چائے لے آئیے گا۔ اب کی بار وہ حوریا سے مخاطب ہوئے جس نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے لیکن نیہا کی موجودگی میں ایک ساتھ آنے کا نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے بات بناتے ہوئے بولے، بہرام تم ایک بار بابا سائیں سے بات تو کر کے دیکھو، کیا پتا وہ مان جائیں۔ وہ بابا سائیں کے کمرے میں جانے لگا جب نیہا بولی، فضول بات پر بحث مت کرو نیہا، حور بچپن سے میری منگ ہے، اگر میری تم سے شادی نہ ہوتی تب بھی اسی سے ہی ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن تم ایک بار انہیں قائل کرنے کی کوشش تو کرو۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ تمہیں ایک بار بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس دن بھی تم نے حوریا سے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، اس وقت میں چپ رہا اور تمہیں کچھ نہیں کہا۔ آج بھی تم فضول بات پر بحث کر رہی ہو، جبکہ میں نے شادی سے پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہمارے کیسے رسم و رواج ہیں۔ آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بحث مت کرنا۔ وہ اچھے سے اس کی برین واشنگ کرتے ہوئے بولا، لیکن تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں لیکن ہر بات پر تمہارا پابند نہیں ہوں۔ تمہیں پتا ہے میرے مزاج کا، مجھے یہ روک ٹوک بحث نہیں پسند۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر بات برداشت کرتا جاؤں۔ غصے سے کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پر سوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بابا سائیں کے کمرے میں موجود تھا جب حوریا دستک دے کر داخل ہوئی۔ بہرام کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کی موجودگی میں جھجک رہی ہو۔ بیٹھو دونوں، بابا سائیں چائے پیتے ہوئے بولے۔ حور بیٹا بہرام کو بھی چائے ڈال دو۔ بڑی امی حور سے بولی جو کہ نظریں نیچی کیے بیٹھی تھی۔ ان کی بات پر آہستہ سے اٹھی اور بہرام کے لیے چائے ڈالنے لگی۔ اس سارے دورانیے پر بہرام کی نظریں اسی پر تھیں اور وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ہم شادی کی تاریخ رکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ دونوں کی مرضی سے ہی کوئی فیصلہ کریں۔ حسن صاحب نے بات شروع کی۔ اب جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا بابا سائیں، بہرام مؤدب سا بولا۔ بہرام کے جواب پر مطمئن ہوتے ہوئے حوریا کی طرف مڑے جس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے بھی آپ کا فیصلہ قبول ہوگا بابا سائیں، وہ آہستگی سے بولی۔ فضول رسومات تو آپ لوگ جانتے ہیں ہم کتنے خلاف ہیں ان کے، بس سادہ نکاح اور ولیمہ ہی کرنا ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہوئے بولی۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں بیگم؟ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ میں بھی ان فضول رسومات کے حق میں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح اور ولیمے کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، وہ بہرام اور حوریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، جو بھی تاریخ آپ طے کریں، وہ سعادت مندی سے بولا۔ اگلے ماہ کی کوئی بھی تاریخ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چونکہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی تو مشکل ہوگی، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ وہ اپنی رائے دیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے پھر اگلے ماہ کی یہی تاریخ رکھ لیتے ہیں، 1 ماہ کافی ہوگا تیاریوں کے لیے۔ وہ تاریخ طے کرتے ہوئے بولے تو سبھی ان کی بات سے راضی تھے۔ حوریا اپنی پسند کا جوڑا پہننا چاہتی ہیں اپنی شادی پر۔ بڑی امی نے بات شروع کی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم چاہتے ہیں آپ اسے اپنے ساتھ شہر لے جائیں اور انہی کی پسند کا جوڑا دلوا دیں۔ بالکل بھی نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ حوریا شہر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی وہ شہر؟ انہوں نے انکار کی وجہ جاننا چاہی۔ وہ اکیلی تھوڑی نہ ہوں گی، آپ بھی تو اس کے ساتھ ہوں گے۔ میرے علاوہ اور بھی طرح طرح کے مرد ہوں گے بازار میں، اور کسی کی بھی نظر اس پر پڑے تو یہ میری برداشت سے باہر ہوگا۔ اب کی بار اس کے لیے اپنا غصہ قابو رکھنا مشکل تھا، اس لیے سختی سے بولا،
اس کی بات پر اوٹ میں کھڑی حوریا کا چہرہ مرجھا گیا۔ حوریا اب آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو ہر طرح کی نظر سے محفوظ رکھنا آپ کا فرض ہے، اور میں آپ سے اجازت طلب نہیں کر رہی، حکم دے رہی ہوں آپ کو۔ بہرام کے جواب پر وہ سنجیدگی سے بولی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر امی جان، لیکن حوریا شہر میں کسی صورت نہیں جائے گی۔ غصے سے کہتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ گزرتے ہوئے اس کی نظر حوریا پر پڑی جس کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ 2 دن حوریا کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ بہرام کے انکار پر اس کا دل بہت دکھا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہی دل سے لگا لینے والی تھی۔ حوریا کہاں ہے؟ کھانے کی میز پر اسے غیر موجود دیکھ کر حسن صاحب نے پوچھا۔ وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھا رہی ہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی طبیعت ٹھیک ہے، بس ویسے ہی اداس ہیں آج کل کچھ۔ وہ بہرام کو ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نظریں چرا گیا۔ جانتا تھا کہ اگر بابا سائیں کو پتا چلا تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ حوریا بی بی آپ کو چھوٹے سائیں بلا رہے ہیں دالان میں، مجھے کیوں بلا رہے ہوئے؟ وہ دالان میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کو گنگ رہ گئی۔ وہاں ہر طرف عروسی جوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حیرانی سے آگے بڑھی، بہرام کو سوالیہ نظروں سے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جو تمہیں پسند آتا ہے وہ رکھ لو، شہر سے ہی منگوائے ہیں سارے۔ حوریا کو مزید حیرانی ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بہرام اس کی خواہش اس طریقے سے پوری کرے گا۔ اس نے اپنے لیے ایک جوڑا پسند کر لیا۔ تمہیں حوریا کی خواہش کی اتنی پرواہ کیوں تھی؟ اتنے جوڑے کیوں منگوائے تم نے شہر سے؟ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا تو نیہا غصے سے بولی، وہ اپنی پسند کا جوڑا پہننا چاہتی تھی اس لیے۔ وہ لاپرواہی سے جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ اور تمہیں اس کی پسند ناپسند کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ نیہا نے غصے سے پوچھا۔ جب تم سے شادی ہوئی تھی تب تمہیں بھی تو لے کر گیا تھا پسند کا جوڑا دلوانے۔ وہ شہر نہیں جا سکتی اس لیے گھر میں منگوا لیے۔ اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے جس کا تم ایشو بنا رہی ہو؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہے بہرام؟ میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، وہ بے بسی سے بولی۔ تو کون کر رہا ہے شراکت؟ میں تو بس وہی کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ شادی سے پہلے اگر میں حوریا کے ساتھ کوئی بھی عجیب رویہ رکھتا ہوں اور بابا جان کو اس کی خبر ہو جاتی ہے تو تم نہیں جانتی وہ کیا کچھ کر جائیں گے۔ اگر وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ حوریا سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ ہاں، جب حوریا میری دسترس میں آئے گی تب دیکھی جائے گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تم بدل تو نہیں جاؤ گے شادی کے بعد؟ اس نے نیا اندیشہ ظاہر کیا۔ تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ نیہا، جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی۔ تم مجھے خود سے دور کرنا چاہ رہے ہو۔ نہیں، میں تمہیں اس تکلیف سے دور کرنا چاہ رہا ہوں جو تمہیں یہاں رہ کر ملے گی۔ جتنا سوچو گی اتنی تکلیف رہے گی۔ کچھ دن اس ماحول سے دور رہو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ فی الحال جو حالات ہیں تم میرے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکتی، وہ اسی انداز میں بولا۔ تم چھوڑو یہ سب کچھ بہرام، ہم دونوں شہر چلے جاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے ہمیں اس ایسی دولت اور شہرت کا جو ہمیں ساتھ نہ رہنے دے؟ وہ اسے نیا مشورہ دیتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کچھ ہی عرصے بعد الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور اس بار میں الیکشن لڑوں گا۔ اتنا عرصہ میں نے اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اب تم چاہتی ہو جب میری خواہش پوری ہونے والی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ اب کی بار وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ یہ اس کی بہت بری عادت تھی کہ وہ زیادہ دیر اپنا غصہ نہیں دبا سکتا تھا۔ سامنے والا چاہے جتنا بھی عزیز ہوتا وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ تمہیں اپنی خواہشات مجھ سے زیادہ ضروری ہیں، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ مجھے اپنا سب کچھ بہت عزیز ہے، اب خود سے جڑا ہر رشتہ، اپنی خواہشات بھی۔ اپنا سامان پیک کر لو، صبح میں تمہیں چھوڑ آؤں گا شہر۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا ہوا بولا، لینے کب آؤ گی؟ جب تم خود کو ان حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار کر لو گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ آنکھیں موند گئی۔ حوریا جتنا اپنی خواہش کے پورا ہونے پر خوش تھی اب اتنی ہی اداس بھی ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ بہرام نے اس کی خواہش کا احترام کیا، لیکن دکھ اسے اس کا ہوا تھا کہ جب آج اسے پتا چلا تھا کہ بہرام نیہا کو چھوڑنے شہر گیا ہے۔ وہ اگر اسے شہر چھوڑنے جا سکتا تھا تو کچھ دیر کے لیے اسے بھی تو لے کر شہر جا سکتا تھا۔ اس کا دل پھر سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ بہرام جو کہ شہر سے ابھی واپس ہی آیا تھا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، حوریا کو یوں بے پرواہ بیٹھے دیکھ کر اس کی رگیں غصے سے تن گئی۔ آئندہ تم مجھے بغیر دوپٹے کے کہیں بھی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، آ گئی سمجھ؟
वो बहराम की धमकी से वाकई डर गई थी। अब वो उसे लॉन में तो क्या पूरी हवेली में भी कहीं नजर नहीं आती थी। वैसे भी उनकी शादी को चंद दिन ही रह गए थे और अब उसे मायों बिठा दिया गया था। नेहा अभी शहर में ही थी। 2-3 दिन बाद बहराम जाकर उससे मिल आया करता था। हवेली अब मेहमानों से भरी पड़ी थी। दूर दूर से सब रिश्तेदार उसकी शादी में शिरकत को आए थे। नेहा और बहराम की शादी पर काफी खानदान वाले खफा हुए थे और शादी पर नहीं आए थे, लेकिन हुरिया और बहराम की शादी में सबने ही बखुशी शिरकत की थी। आज हवेली में ढोलक हो रही थी, सभी जमा थे। बहराम को भी आज सब कजन्स ने घर पर ही रोका हुआ था और वो ना चाहते हुए भी सबके बीच में बैठा हुआ था। आज उसे नेहा से मिलने जाना था, लेकिन घर में होने वाली तकरीब की वजह से नहीं जा पा रहा था। नेहा का कितनी बार फोन आ चुका था। वो उसे अपने ना आने की इत्तला देने के लिए उठकर थोड़ा साइड पर आ गया। चलो ना यार हूर, तुम भी बाहर देख, सब कितना मजा कर रहे। वो जिस कमरे के बाहर खड़ा था उसके अंदर से आवाजें आ रही थी। मुझे नहीं जाना आमना, बाहर वो भी होंगे। अब उसे हुरिया की घबराई हुई आवाज आई। हुरिया की शर्मीली सी आवाज ने बहराम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस पहलू पर तो उसने शायद सोचा ही नहीं था कि हुरिया कम उम्र है। रिश्ता बदलने पर उसके एहसासात भी बदल जाएंगे। वो तो एक मैच्योर इंसान था, रिश्तों के हेर बखूबी समझता था, लेकिन हुरिया उससे बहुत छोटी थी और इन सब बातों से नावाकिफ। वो ना जाने क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठी होगी उससे और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में क्या कुछ सोच रखा होगा। वो उसकी सारी गलतफहमियां पहले ही दूर कर देना चाहता था। वो हुरिया को किसी खुशफहमी में नहीं रहने देना चाहता था जिस पर बाद में उसे तकलीफ पहुंचे। कुछ सोचते हुए उसने उसी कमरे पर दस्तक दी जहां से आवाजें आ रही थी। ओह दुल्हे मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी उसने दस्तक दी ही थी जब पीछे से उसका कजन जो उसे बुलाने आया था शौकी से बोला। उसी लम्हे अंदर से आमना ने भी दरवाजा खोल दिया। अब वो दोनों उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। मुझे हुरिया से कुछ बात करनी है, वो बगैर झिझके बोला, जबकि वो दोनों उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। बिल्कुल नहीं, अब तो आपको उससे जो भी बात करनी है कल निकाह के बाद ही हो सकती है। इससे पहले तो हम मिलने नहीं देंगे हूर को आपसे। आमना शोखी से बोली। कुछ देर सब्र कर लो बहराम, बस कुछ ही घंटे की बात है, फिर जितनी चाहे मर्जी बातें कर लेना। पीछे से उसका कजन भी उसे छेड़ते हुए बोला तो बहराम को झुंझलाहट होने लगी। वो लोग तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे ये उसकी पहली शादी हो। आज उनका निकाह था और निकाह की तकरीब बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। हवेली का बैरूनी हिस्सा इतना बड़ा था कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। मर्द और खवातीन का अलग अलग इंतजाम किया गया था। बहराम अपने कमरे में तैयार हो रहा था जब दरवाजा खुलने पर नेहा को अंदर दाखिल होते देखकर चौंका। वो पूरी तरह से सज धज कर आई हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? वो उसे यहाँ देखकर हैरान हुआ। देखने आई हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही है तुम्हारी नई दुल्हन, वो मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट कितनी खोखली थी वो कोई भी जान सकता था। मैंने तुम्हें मना किया था अभी आने से। तुमने कहा था जब ये बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो तब आ सकती हूँ, तो तैयार कर लिया खुद को, आ गई हूँ अपने दिल को मार कर। वो आंखों में आंसू लिए बोली तो बहराम ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। ऐसी बातें करोगी तो मुझे अपना आप तुम्हारा मुजरिम लगेगा नेहा। मैं भी उतना ही बेबस हूँ जितनी बेबस तुम हो। वो शर्मिंदगी से बोला। मेरा मकसद हरगिज तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है बहराम, मैं तो बस अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझ पर यकीन रखो नेहा, जो मकाम तुम्हारा है मेरी नजर में, मेरे दिल में, वो हुरिया का कभी नहीं हो सकता। तुमसे मेरा मोहब्बत का रिश्ता है और उससे मेरा समझौते का रिश्ता। दोनों रिश्तों में बहुत वाज़ेह फर्क है। तुम बस मुझ पर यकीन रखो, जितना तुम मेरा साथ दोगी मेरे लिए उतना ही सब आसान होगा ये सब कुछ। वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला तो वो मुस्कुराई। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, जब तक ये सांस चल रही है तब तक नेहा तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। अब उसकी मुस्कुराहट खोखली नहीं थी, अब वो दिल से मुस्कुराई थी। उसे बहराम की बातों पर पूरा यकीन था। उसने एक नजर कदावर आईने में अपना अक्स देखा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी इतनी खूबसूरत भी लगेगी, और उसी जोड़े में वो बिल्कुल अपने नाम की तरह हूर लग रही थी।
वो अपनी सोचों में गुम थी जब बाबा साईं मौलवी साहब के साथ कमरे में दाखिल हुए। हुरिया नासिर वल्द नासिर अली, क्या आपको बहराम हसन वल्द हसन अली से निकाह कबूल है? बहराम हसन वल्द हसन अली, क्या आपको हुरिया नासिर वल्द नासिर अली से निकाह कबूल है? आज से चंद साल पहले जब वो निकाह के लिए इकरार कर रहा था तो बहुत खुश था, मुतमईन भी था, लेकिन आज उसके दिल में बेहद बेचैनी थी। चेहरे पर छाए इस तराब को वो चाहते हुए भी नहीं छुपा पा रहा था। 4 साल पहले उसने मोहब्बत का इकरारनामा कबूल किया था, आज वो अपनी जरूरत का इकरारनामा कबूल कर रहा था। नेहा उसकी मोहब्बत थी तो हुरिया उसकी जरूरत थी। रुखसती का दौरानिया शुरू हुआ और हुरिया को बहराम के कमरे में लाकर बिठा दिया गया। बहराम काफी देर बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा। जब उठकर कमरे में जाने लगा तो रास्ते में नेहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। वहीं रहोगे आज? उसके लहजे में जाने क्या था कि बहराम को नजरें चुराने पर मजबूर कर गया। मैं मजबूर हूँ नेहा, नजरें चुरा कर कहता वो उससे अपना हाथ छुड़वा कर कमरे में चला गया, जबकि वो वहीं बैठी अपनी किस्मत पर मातम कुनाह हो गई। मोहब्बत में शिराकत बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल काम है और फिलहाल नेहा उसी मरहले से गुजर रही थी। वो अपनी नजरों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुआ देख रही थी, लेकिन बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से आंसू बहा रही थी। वो रूसी जोड़े में मलबूस सजी संवरी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। बाकी सब लड़कियों की तरह उसके दिल में भी अपने इस दिन के लिए बहुत से अरमान थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और बहराम हसन अपनी तमाम तर वजाहत समेत कमरे में दाखिल हुआ। काला शलवार कमीज पहने, कंधों पर अजरक लिए, वो वाकई कोई वडेरा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो बेड तक पहुंचा और हुरिया के सामने आकर बैठ गया। कुछ देर यूं ही उसके झुके सर को देखने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा जो सर्द हो रहा था। बहराम के हाथ पकड़ने पर हुरिया के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभरी। एक बात मैं तुम्हें पहले ही बावर करा देना चाहता हूँ लड़की, कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक मजबूरी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना कभी बनेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ नेहा से मोहब्बत करता हूँ। तुमसे शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए, और अगर तुम मुझे वारिस ना दे सकी तो फिर अपना अंजाम देखना। अपने हाथों से सख्ती से उसका जबड़ा पकड़े वो सर्द लहजे में बोला था, जबकि वो उसके अल्फाज सुनकर सुन रह गई थी। बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसका चेहरा भिगोने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक से ही वो आसमान से जमीन पर आ गिरी हो और उसके अंदर कुछ क्षण से टूटा था। वो ख्वाब जो उसने अभी पूरी तरह देखने भी शुरू नहीं किए थे, वो पहले ही किरची किरची हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने अपनी आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर बहराम को देखा तो वो एक लम्हे के लिए उसकी खूबसूरत आंखों में ही खो गया, लेकिन अपने ज़हन को हर ख्याल से झटका। वो उसे पहले ही बावर करा देना चाहता था कि वो उसे नहीं चाहता। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी खुशफहमी में रहे और हुरिया को बाद में कोई दुख पहुंचे। वो उसके ज़हन में पहले ही ये बात डाल देना चाहता था ताकि वो उससे कोई भी उम्मीद ना रखे। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। तुमसे शादी मैंने सिर्फ बाबा साईं के कहने पर की है। उन्हें वारिस चाहिए और वो यही चाहते थे कि मेरी शादी तुमसे हो। उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है। वो बेरहमी से कह रहा था, जबकि हुरिया बिल्कुल गूंग बैठी थी। तुम जल्द ही इन बातों को समझ जाओगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, ना ही कभी मुझसे मोहब्बत की कोशिश करना। मैं मोहब्बत के जवाब में कभी तुम्हें मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा। नेहा ने पूरी रात जाग कर गुजार दी थी। मोहब्बत में भला साझेदारी कहाँ बर्दाश्त की जाती है। वो तो फिर अपना महबूब बांट रही थी। वो जानती थी कि बहराम के घर का माहौल कैसा है। उसे पता था कि उसकी जिंदगी नेहा की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन उसने खुद को बहराम के रंग में ढाल लिया था। वो पूरी कोशिश करती थी इस माहौल में एडजस्ट होने की, लेकिन हो नहीं पाती थी। बहराम की खातिर उसने अपना आप बहुत बदला था। वो एक मॉडर्न खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन यहाँ आकर जैसे बहराम ने उसे कहा था, उसने अपना पहनना ओढ़ना बिल्कुल वैसा कर लिया था। मोहब्बत के मामले में वो खुद गर्ज थी।
وہ بہرام کو صرف اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے یہ کبھی سوچا بھی نہ کہ ایسی شراکت بھی کبھی برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ ہمیشہ بہرام کو کھونے کے ڈر سے ڈرتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ ڈر یقین میں بدل جائے گا۔ آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہرام کو کھو چکی ہو۔ میں نے جو بھی تم سے کہا اور جیسا بھی رویہ رکھا تمہارے ساتھ، اس کی خبر باہر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سختی سے بولا تھا تو وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ نیہا کہاں ہے بہرام؟ وہ حوریا کے ساتھ ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ ناشتے کے دوران نیہا کی غیر موجودگی پر حسن صاحب نے سوال کیا، کمرے میں ہوگی بابا سائیں؟ بہرام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی شادی حوریا سے کروائی تھی اور اب پہلی ہی صبح نیہا کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ آئندہ سے وہ کبھی غیر حاضر نہ ہوں۔ ہم نے آپ کی دوسری شادی اسی بھروسے پر کروائی ہے کہ آپ دونوں میں اعتدال رکھیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایک کی بھی حق تلفی ہو۔ دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ ہمارے ہوتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک سے زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، آپ نے مجھے شادی پر مجبور کیا اور میں نے کر لی، لیکن مزید اب آپ مجھ سے توقع مت کریں کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں۔ جس سے میرا جیسا دل چاہے گا ویسے ہی برتاؤ کروں گا۔ وہ حسن صاحب سے خفا تھا، اس لیے غصے میں بولتا چلا گیا، آپ کی ناراضگی ہم سے بجا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنا یہ غصہ کسی اور پر اتاریں۔ وہ ان سے سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی، مبارکباد دینے آئی ہوں تمہیں، اور دیکھنے آئی ہوں کہ کیا خوش ہو میری طرح یا انگاروں پر جل رہی ہو۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ حوریا کو بلا وجہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ بے بس ہو گیا ہوں میں، آج یہیں رہو گے؟ زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا نیہا، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ مسکرائی، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے نا؟ نیہا، میری زندگی پہلے ہی بہت بے سکون ہو گئی ہے۔ میں تمہارے پاس سکون حاصل کرنے آتا ہوں، نہ کہ تم سے تانے اور طنز سننے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، اگر تم ایسے ہی باتیں بناتی رہو گی تو گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں جب تمہارے پاس آؤں ہمارے درمیان حوریا سے متعلق کوئی بات نہ ہو؟ جب وہ خود ہمارے درمیان آ چکی ہے تو اس سے متعلق بات تو ہوگی نا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی، وہ ہمارے درمیان نہیں آئی۔ تم میرے لیے آج بھی وہی ہو جو 4 سال پہلے تھی، تو پھر وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ بھی میری بیوی ہے۔ میں اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا، لیکن تمہارا میرا کتنے سالوں کا ساتھ ہے، میں اس کے لیے بھی وہ الفت محسوس نہیں کر سکتا جو تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ صبح حوریا کی آنکھ کھلی تو کمرہ ہنوز خالی تھا۔ بہرام دیر سے بھی واپس نہیں آیا تھا کمرے میں۔ وہ گھر دیر سے آیا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اب وہ گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ حوریا کے پاس جائے یا نیہا کے پاس۔ اس کی زندگی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ وہ جب نیہا کے پاس جاتا تو وہ اسے قابل ہمدردی لگتی تھی، اور جب حوریا کے پاس جاتا تو وہ بھی قابل ترس تھی۔ ان دونوں کو ہی ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ دونوں ہی اپنا سہارا بہرام میں تلاش کرتی تھی، جو خود اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ نیہا وہ عورت تھی جو اتنے سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور اب اسے اپنا شوہر بھی بانٹنا پڑا، جبکہ حوریا وہ عورت تھی جس نے اپنے والدین بھی کھو دیے تھے اور اب ایک شخص سے محبت کی امیدوار تھی جو خود کسی منزل پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ عجیب مشکل میں اس کی قسمت نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انجانے میں دونوں کو ہی تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نیہا جاگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو نیہا نے اس کی خاموشی محسوس کر لی اور بولی، کیا بات ہے بہرام، پریشان نظر آ رہے ہو؟ تھک گیا ہوں، وہ تھکن سے بولا۔ بہرام، تم کوئی روٹین بناؤ، اس طرح تم خود بھی بے سکون رہو گے اور ہمیں بھی چین نہیں آئے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ 3 دن یہاں میرے پاس رہ لیا کرو اور 3 دن حوریا کے پاس۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ ایک کے پاس رہ کر تم کبھی دونوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا آپ واقعی الیکشن لڑیں گے؟
کہا تو ہے ہاں، بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو حوریا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ آپ پلیز نہ لڑیں الیکشن۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماما بابا کو بھی کھو دیا ہے، اسی سیاسی دشمنی کی وجہ سے۔ اور پھر بابا سائیں کو پچھلی بار الیکشنز کے دنوں میں گولی لگی تھی، وہ کتنی تکلیف میں تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف برداشت کرنا پڑے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ بہرام کو بے اختیار اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے حوریا کے پاس ہی آ رہا تھا، آج تیسرا دن تھا، اور وہ نوٹ کر رہا تھا حوریا ان دنوں میں بہت دل لگا کر تیار ہوا کرتی تھی۔ تمہارا دل نہیں کرتا بہرام صرف تمہارا ہو؟ نیہا نے حوریا سے پوچھا۔ پہلے کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ اب میں نے جان لیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے بھی میرے ہیں میں اتنے میں ہی راضی ہوں۔ اب میرا بھی دل اسی پر راضی ہو گیا ہے۔ پہلے دل کرتا تھا کہ میں تم سے چھین لوں بہرام کو، لیکن اب سوچتی ہوں کہ تم بھی میری طرح بے قصور ہو۔ اگر بہرام میرے پاس پورا نہیں ہے تو تمہارے پاس کون سا ہے؟ میں نے بھی اب سمجھوتا کر لیا ہے قسمت کے ساتھ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں حوریا، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہوں، تمہیں تکلیف دینا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ایسا نہیں کر پاتی۔ شاید اس لیے کہ میں بھی ایک عورت اور جانتی ہوں کہ عورت رشتوں کے معاملے میں کتنی بے بس ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر خاموش ہو گئی تو حوریا مسکرائی۔ آپ بہت اچھی ہیں نیہا، مجھے لگا تھا کہ آپ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گی۔ میں اچھی نہیں ہوں حوریا، میں بے بس ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں بہرام کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتی، لیکن اب مجھے خود اسے تمہارے پاس بھیجنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتی۔ حوریا اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ سامان پیک کرو، ہم رات کو ہی نکلیں گے۔ وہ نیہا کے پاس آ کر بولا۔ کہاں نکلیں گے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ کہیں جانا چاہ رہی ہو۔ تم دونوں برائے مہربانی ایک دوسرے کے خیال سے نکل کر میرا خیال کرنا شروع کر دو۔ تم دونوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ میرا کام ہے۔ وہ ذرا سختی سے بولا، کیونکہ نیہا نے حوریا کے بارے میں بات کر دی تھی۔ نیہا خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ بھی کہہ کر اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ بہرام اور نیہا کو گئے 2 دن ہو چکے تھے اور وہ اسی طرح اداس پھر رہی تھی۔ انچاہے ہونے کا احساس اس کے دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ بہرام نے ایک بار بھی فون کر کے اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اور وہ پوچھتا بھی کیوں؟ نیہا کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے اس کی یاد آئے گی بھی کیوں؟ بہت عجیب سی سوچیں اس کے ذہن میں چل رہی تھی کہ اچانک سے ساری سوچیں منجمد ہوئیں اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اس کے ساتھ کھڑی بانو نے اسے تھام لیا۔ بڑی بیگم صاحبہ دیکھیں چھوٹی بی بی کو کیا ہو گیا ہے۔ حوریا کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اونچی آواز سے بولی۔ اس کی آواز سن کر ریحانہ بیگم گھبراتے ہوئے کچن میں آئیں۔ حوریا کو بے ہوش دیکھ کر ان کے بھی حواس گم ہونے لگے۔ انہوں نے فوراً سے پہلے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور حوریا کو لے کر قریبی ہسپتال آ گئیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو مسز حسن، آپ کی بہو امید سے ہیں۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ یہ وہ خبر تھی جس کا انتظار انہوں نے کتنے سالوں سے کیا تھا، اور اب اتنے سال بعد ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے بڑی محبت سے حوریا کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ میری بچی کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ نیہا سو رہی تھی اور وہ ابھی حویلی سے آنے والے فون کی وجہ سے جاگا تھا، اور جو خبر اسے وہاں سے ملی تھی اسے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اڑ کر حوریا کے پاس چلا جائے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے فوراً سے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اس خوشی کو اچھے سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ حوریا کو ایسے موقع پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ خبر وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس پر کیا گزرے گی؟ بہرام اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے بہرام، اس طرح اچانک واپسی کیوں؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، بہت ضروری۔ وہ اصل بات چھپا گیا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ نیہا کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ نیہا سو رہی تھی اور وہ ابھی حویلی سے آنے والے فون کی وجہ سے جاگا تھا،
اور جو خبر اسے وہاں سے ملی تھی اسے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اڑ کر حوریا کے پاس چلا جائے۔ یہ گھڑی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی گھڑی تھی۔ وقت دیکھا، جہاں صبح کے 12 بج رہے تھے۔ اگر وہ کچھ دیر میں یہاں نکلتے تو رات تک حویلی پہنچ سکتے تھے۔ اس نے فوراً سے حویلی جانے کا ارادہ کیا اور وہ اس خوشی کو اچھے سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ حوریا کو ایسے موقع پر اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جب وہ یہاں آئے تھے اس کی آنکھوں سے ہی وہ پہچان گیا تھا کہ وہ کتنی اداس تھی۔ اب وہ مزید اداس اسے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ خبر وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس پر کیا گزرے گی؟ بہرام اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد نیہا جاگی تو بہرام نے اسے واپس چلنے کا کہا۔ کیا ہوا ہے بہرام؟ اس طرح سے اچانک واپس کیوں؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ مجھے کچھ کام ہے ضروری۔ وہ اصل بات چھپا گیا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ نیہا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ ریحانہ بیگم بہت گرم جوشی سے بہرام سے ملی تھی۔ بہت مبارک ہو میرے بچے، اللہ کرے ہمارے خاندان کو یہ خوشی راس آ جائے، اللہ تمہیں نیک اولاد سے نوازے، آمین۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہی تھی، جبکہ نیہا ان کے الفاظ پر حیران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ خیر مبارک امی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، بس آپ دعا کریں۔ حور کہاں ہے؟ وہ بھی خوشی سے بولا تو نیہا سمجھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری بات سمجھ گئی تھی اور اب اس نے اپنے کمرے میں جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ حوریا اپنے کمرے میں ہیں، شاید سو گئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اور بابا سائیں کہاں ہیں؟ وہ کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ بہت خوش تھے یہ خبر سن کر وہ بھی۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرایا اور حوریا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ بہرام نے اسے 1-2 آوازیں دی لیکن وہ نہ اٹھی تو بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ میری زندگی کی بہترین خبر دینے کے لیے، آہستہ سے کہتا وہ اس کے آرام کے خیال سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے نیہا کو بھی دیکھنا تھا۔ یہ خبر سن کر اس پر کیا گزری ہوگی، اسے بھی سنبھالنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور نیہا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نیہا، بہرام اسے پکارتا ہوا قریب جانے لگا۔ ابھی نہیں بہرام، ابھی مجھے کوئی دلیل، کوئی بات نہیں سننی، بس کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے، سنبھل جاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز میں گھلی نمی کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ابھی اس نے ایک چیز پر سمجھوتا کیا ہی تھا کہ دوسری اس کی منتظر کھڑی تھی۔ بہرام نے نیہا کی بات مانتے ہوئے اسے دوبارہ کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بھی سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سبھی اس کا خیال کر کے خاموش تھے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے حوریا کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو حوریا کے رونے میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کیا ہوا حوریا، رو کیوں رہی ہو؟ اسے اتنی شدت سے روتا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولا، تم خوش نہیں ہو؟ اسے خدشہ ہوا، شاید وہ اس خبر سے خوش نہیں ہے، اس لیے پوچھ بیٹھا، آپ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے نا؟ پھر آپ اسے مجھ سے دور کر کے مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کیوں کروں گا حوریا، کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ وہ غصے سے بولا، آپ نے کہا تھا شادی کی پہلی رات کہ آپ صرف اس لیے شادی کر رہے ہیں مجھ سے کیونکہ آپ کو وارث چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے جائیں گے بہرام؟ بہرام کو اب سمجھ آیا تھا کہ اس کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا حوریا، میں اس وقت غصے میں تھا اس لیے کہہ دیا تھا ایسا، لیکن میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ حور، میں کیوں چھینوں گا اسے تم سے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر کرم ہے۔ تم آئندہ ایسا کبھی مت سوچنا کہ اسے ہم سے کوئی چھین لے گا یا میں اسے تم سے چھین لوں گا۔ ہم دونوں مل کر پالیں گے اسے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے یہ۔ حور، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ وہ کمرے میں آیا تو نیہا صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے ہی اس کی اداسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مبارک ہو تمہیں بہت، وہ جانے کس دل سے بولی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن وہ خود پر جبر کر کے کہہ گئی تھی۔ خیر مبارک، وہ آہستہ سے بولا تھا۔
کچھ دیر کی خاموشی رہی، پھر نیہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ اپنے آنسوؤں میں ہی ڈوب رہی تھی۔ میں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہتی ہوں بہرام، لیکن میں خوش نہیں ہوں، میں برداشت نہیں کر پا رہی، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا یہ سب کچھ، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ بہرام تکلیف سے آنکھیں میچ گیا۔ ایک طرف حوریہ نے اسے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، خوشی دی تھی، تو دوسری طرف نیہا کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی برداشت کر کر کے اب اندر سے مر رہی تھی۔ میری ایک بات مانو گے بہرام؟ کافی دیر رونے کے بعد وہ سر اٹھا کر بولی، ہاں بولو، تم مجھے شہر چھوڑاؤ۔ وہ نظریں چرا کر بولی، تم پاگل ہو نیہا، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ غصے سے بولا، تم مجھ سے وہاں ملنے آ جایا کرنا، جیسے یہاں 3 دن میرے پاس رہتے ہو وہاں بھی آ جایا کرنا۔ وہ آہستہ سے بولی، تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی نیہا، یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی۔ وہ پھر غصے سے بولا تھا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو بہرام، مجھے ڈر ہے تمہاری خوشی کو میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کسی کی نظر نہیں لگے گی میری خوشی کو، تم بس کہیں نہیں جاؤ گی۔ بہرام، اگر میں یہاں رہوں گی تو اذیت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی میرے ساتھ چلتا رہے گا۔ میں جب جب حوریہ کو دیکھوں گی میری محرومی کا احساس بڑھتا رہے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی محرومی میں کسی اور کا نقصان کر دوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ایسی نہیں ہو نیہا، تم بہت اچھی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا، میں اب تک اچھی تھی بہرام، شاید اب نہ رہ سکوں۔ اب تک جو حالات تھے میں نے بہت صبر کیا، لیکن اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں شاید میں اس میں اچھائی کا ثبوت نہ دے سکوں۔ اب حالات میرے بس سے باہر ہیں، تم مجھے اس ماحول سے دور کر دو۔ میں نہیں چاہتی تمہاری خوشی میرے جذبات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ نم لہجے سے بولی تو بہرام کو اس کی بات سمجھ آئی۔ مزید کوئی بھی اختلاف کرنے کی بجائے وہ اس کی بات مان گیا۔ مبارک ہو تمہیں حوریہ، نیہا مسکرا کر بولی۔ حوریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ خیر مبارک، حوریہ آہستہ سے بولی، تمہیں پتا ہے جب میں نے یہ خبر سنی تو دل پھٹنے کو آ گیا تھا، اتنی اذیت تھی کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اتنا دکھ تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب تم بہرام کی زندگی میں آئی تھی۔ میں نے سوچا یہ بہترین موقع ہے، تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا تھا، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین کر بدلہ لے لوں۔ نیہا عجیب سے لہجے میں بولی تو حوریہ نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ پریشان مت ہو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، صرف سوچا تھا۔ میں بس تم سے ملنے آئی تھی، جا رہی ہوں یہاں سے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حوریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ شہر جا رہی ہوں۔ میں تمہاری خوشی میں خوش تو ہوں حوریہ، لیکن اپنے آپ سے ڈر رہی ہوں۔ اگر یہاں رہتے ہوئے کبھی میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو کہیں تمہاری خوشی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھوں یا خود کو ہی ختم نہ کر دوں۔ اسی لیے اس اذیت سے دور جا رہی ہوں۔ یہ پہلی بار ہے جب میں مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے آپ سے ڈر کر بھاگ رہی ہوں۔ سنجیدگی سے کہتی آخر میں وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اپنا خیال رکھنا تم، میں واپس آؤں گی، تمہارے بچے سے ملنے ضرور آؤں گی۔ کیا تم مجھے اپنا بچہ اٹھانے دو گی؟ مطلب بس ایک بار، جب وہ پیدا ہوگا کیا تم مجھے اسے گود میں لینے دو گی؟ میں بس ایک بار ماں ہونے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چاہے کبھی تم اسے میرے قریب بھی مت آنے دینا، بس ایک بار مجھے چھونے دینا اسے۔ سب سے پہلے اسے آپ ہی اپنی گود میں لیں گی، مجھ سے پہلے بھی آپ اسے تھامیں گی۔ میں اتنی کمظرف نہیں ہوں کہ اسے آپ سے دور کر دوں۔ آپ نے نیہا کو جانے کیوں دیا؟ آپ ان کو روک لیتے، وہ آپ کی بات کبھی نہ ٹالتی۔ بہرام نیہا کو چھوڑ کر رات گئے واپس گھر آیا تھا تو حوریہ اس کی توقع کے برعکس ابھی تک جاگ رہی تھی۔ مجھے ان کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، میری وجہ سے انہیں گھر چھوڑنا پڑا، آپ سے دور ہونا پڑا۔ نہ میں آپ کی زندگی میں آتی نہ انہیں اتنے دکھ دیکھنے پڑتے، سب قصور میرا ہی ہے۔ بکواس بند کرو اور فضول کی کوئی بات مت سوچو، بکواس بند کرو اور فضول کی کوئی بات مت سوچو۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے سب قسمت کے فیصلے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی بات کا قصوروار نہیں ہے،
اور آئندہ تم نے کبھی ایسا سوچا یا ایسی کوئی بات منہ سے نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہرام، یہ کیا ہوا ہے آپ کے بازو پر؟ رات 11 بجے کے قریب بہرام اور حسن صاحب گھر داخل ہوئے۔ بہرام کے بازو پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی اور اس کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں امی، بس ذرا سی چوٹ ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی آواز میں بھی نقاہت محسوس کی جا سکتی تھی۔ ذرا سی چوٹ؟ مجھے تو یہ بالکل معمولی نہیں لگ رہی۔ آپ بتائیں سائیں، کیا ہوا ہے بہرام کو؟ وہ پریشانی سے حسن صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ جلسے سے واپسی پر مخالف پارٹی نے بہرام پر حملہ کروایا ہے۔ شکر ہے گولی صرف ہلکی سی لگی ہے، آر پار نہیں ہوئی۔ شاید وہ لوگ صرف ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ انہیں تفصیل بتاتے ہوئے بولے تو ان کے آنسوؤں میں روانی آئی۔ اسی لیے کہتی تھی میں آپ سے، میرے بیٹے کو دور رکھیں اس سیاست سے۔ آج صرف معمولی حملہ ہوا ہے، کل کو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے پھر ایسی کوشش کی تو؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ پریشان مت ہوں، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ آپ پریشان مت ہوں، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حسن صاحب بولے اب آپ آرام کریں بہرام، پہلے ہی بہت تھکن ہو گئی ہے آج، اور اوپر سے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، دوا وقت پر لیتے رہیے گا۔ وہ بہرام کو ہدایت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، بہرام کو لگا اس کی زندگی وہیں تھم گئی ہے۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہی وہ لڑکھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر، یہ کہہ کر ابھی مڑی ہی تھی جب پیچھے سے بہرام کا ہی ایک ہم عمر لڑکا ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف، وہ کیسی ہیں؟ وہ لڑکا کافی گھبرایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر پلٹی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں الجھن پیدا ہوئی۔ آپ دونوں میں سے مسٹر ولید کون ہیں؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ لڑکا فوراً آگے بڑھا۔ بہرام بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں، وہ لڑکا گھبراتے ہوئے بولا۔ سوری مسٹر بہرام، مجھے نیم سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ آپ کی وائف ابھی انڈر آبزرویشن ہے۔ اینڈ مسٹر ولید، سوری ٹو یو، یور وائف از نو مور۔ بہرام سے کہہ کر وہ اس لڑکے کی طرف مڑی۔ بہرام کو تو چند لمحے اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ڈاکٹر نے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ وہ کافی وقت تک وہاں ساکت کھڑا رہا۔ حوریہ کو کھونے کی سوچ ہی فقط اتنی دردناک تھی۔ اگر اس کو زندگی میں کبھی کھونا پڑ جائے تو بہرام کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے بہرام؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ریحانہ بیگم جو نوافل ادا کر رہی تھی، بہرام کو ساکت کھڑا دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں امی، ابھی اندر ہی ہیں۔ وہ بہت آہستہ بولا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی بہت تیز دھڑک رہا تھا، ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھی۔ مبارک ہو مسٹر بہرام، یو آر بلیسڈ ود اے بیبی بوائے، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی۔ بہرام کئی لمحے بے یقین سا کھڑا رہا۔ اسے ہوش تب آیا جب ریحانہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ بہت بہت مبارک ہو بہرام، میں بے انتہا خوش ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کی خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ وہ اسے دعا دے رہی تھی، لیکن شاید بہرام کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی کیا واقعی میں باپ بن گیا ہوں؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑے بے یقینی سے بولا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہرام، اللہ نے آپ کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ امی میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ تبھی نرس باہر آئی، گدے میں لپٹے چھوٹے سے بچے کو اس نے بہرام کی طرف بڑھایا۔ ایک لمحے کو بہرام کے ہاتھ کانپے، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امی یہ دیکھیں، بالکل حور جیسا ہے، ماشاءاللہ۔ ریحانہ بیگم نے اسے اپنی گود میں لیا تو بہرام نرس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری وائف کیسی ہیں سسٹر؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں سر، کچھ دیر میں آپ ان سے مل سکیں گے۔ نرس کے کہنے پر بہرام نے سکھ کی سانس لی۔ کچھ ہی دیر میں حسن صاحب بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھے، بالآخر ان کے خاندان کو وارث مل گیا تھا۔ بہرام مسلسل نیہا کو فون کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دوبارہ ٹرائی کر رہا تھا۔ جب ریحانہ بیگم نے اسے پکارا، بہرام حوریہ سے مل لیں، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اب تک اسے اتنے فون آ چکے تھے کہ اسے یقین تھا کہ یہ بھی کسی جاننے والے کا یقیناً
मुबारकबाद देने के लिए ही होगा फोन। हेलो, आप बहराम साहब बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी, आप कौन? फलां नंबर की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हमें उस कार से जो फोन मिला है उसमें लास्ट डायल पर आपका नंबर था। कार में मौजूद लेडी की कंडीशन काफी सीरियस है, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ से जो कहा गया तो बहराम की सांस थमी। अभी उसे एक तरफ से खुशी मिली ही थी कि दूसरी तरफ से इतना बड़ा धचका। अभी तो वो अपनी खुशी को सही तरीके से महसूस भी ना कर पाया था कि अब इतना बड़ा दुख उसका मुंतजिर था। उसने हॉस्पिटल का नाम पूछा और बगैर किसी को इत्तला किए फौरन से पहले हॉस्पिटल की तरफ भागा। बहराम कहाँ है? हसन साहब ने रियाना बेगम से पूछा। अभी तो बाहर ही थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए वो बोली। हुरिया को होश में आए हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बहराम अब तक उससे मिलने ना आया था। वो वक्फे से एक नजर अपने बेटे पर डालती तो उसका दिल खुशी से भर जाता, लेकिन जब बहराम की गैर मौजूदगी महसूस करती तो उदास हो जाती। ये वो वक्त था जब हुरिया को सबसे ज्यादा बहराम की जरूरत थी। वो उसे देखना चाहती थी, वो उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी, वो अपने बेटे को उसकी गोद में देखना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जाने ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए वो हुरिया को इतने अहम वक्त में छोड़ गया था। हुरिया का दिल बहुत बार किया कि एक बार अपने बेटे को उठा कर देखे, अपनी गोद में लेकर उसे महसूस करे, लेकिन उसे नेहा से किया गया अपना वादा अच्छे से याद था। वो अपना वादा तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए जब्त कर रही थी। बहराम क्यों नहीं आ रहे बड़ी अम्मी? हुरिया ने हिम्मत करके रिहाना बेगम से पूछ ही लिया। बेटा, वो काफी देर से बाहर ही खड़े थे, अब पता नहीं कोई कॉल आई तो कहाँ चले गए। वो अस्पताल की लॉबी में बेंच पर सर गिराए बैठा था। नेहा की कार ट्रक से टकरा गई थी, जिसके बाइस नेहा को शदीद चोटें आई थी और अभी उसका ट्रीटमेंट जारी था। बहराम के लिए ये एक दिल दहला देने वाली खबर थी। अंदर उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, जबकि वो बाहर बेबस बैठा था। दूसरी तरफ हुरिया उसका इंतजार कर रही थी, जिसने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी और उसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाया था, एक नजर उसे देख भी नहीं पाया था। जिस लम्हे के लिए उसने सालों इंतजार किया था, अब उसी को सही से महसूस भी ना कर पाया था। वो अपनी सोचों के तसलसल में इतना गुम था कि उसे पता ही ना लगा। उसका फोन काफी देर से बज रहा था। मुसलसल रिंग होने पर उसने अपना फोन उठाया। आप कहाँ हैं बहराम? हुरिया आपका इंतजार कर रही हैं और आप गायब हैं। कॉल रिसीव करते ही उसे बाबा साईं की आवाज सुनाई दी। बाबा, नेहा। वो फकत इतना ही बोल पाया था। नेहा को क्या हुआ है बहराम? उन्होंने परेशानी से पूछा। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है बाबा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत मुश्किल से उसने अपना पूरा जुमला अदा किया। आप कहाँ हैं इस वक्त? हम अभी आते हैं। वो परेशानी से बोले तो बहराम ने उन्हें अस्पताल का बताया। ये सब कैसे हो गया बहराम? हसन साहब कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गए थे। बहराम उनको देखकर फौरन से उनके गले लगा। वो अपना जब्त खो बैठा था। बाबा, ये क्या हो गया है? अभी तो मैंने अपनी खुशी को सही से महसूस भी नहीं किया था कि ये गम मेरे लिए पहले से ही तैयार था। मैं कैसे रहूंगा बाबा नेहा के बगैर? आप दुआ करें वो ठीक हो जाए। आप दुआ करें ना, वो अपने हवास खो चुका था। बहराम बेटा, संभालें खुद को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आपने नेहा के वालिदैन को इत्तला की? हिम्मत ही नहीं हुई। वो आहिस्ता से बोला। उन्हें इत्तला दें पहले, वो परेशान होंगे नेहा के लिए। उनके कहने पर उसने नेहा के घर कॉल करके उन्हें इत्तला दी। बहुत जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आया। बहराम फौरन से पहले उनकी तरफ बढ़ा। नेहा के भाई भी डॉक्टर की तरफ भागे। ये एक मौजज़ा ही है कि वो बच गई हैं, वरना इतनी सीरियस कंडीशन में बचना बहुत मुश्किल होता है। 1 घंटे तक आपके पेशेंट को होश आ जाएगा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला तो सबने सुख की सांस ली। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी नेहा। कोई ऐसा भी करता है क्या? नेहा होश में आ चुकी थी और सब उससे मिल चुके थे। अब बहराम उसके पास बैठा था। हुरिया कैसी है बहराम? नेहा नकाहत ज़दा आवाज में बोली। उसका सर और बाजू दोनों पट्टियों में जकड़े हुए थे। वो ठीक है नेहा, अल्लाह ने हमें अपनी नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने हमें बेटा दिया है। वो खुशी से बोला तो नेहा मुस्कुराई। बहुत बहुत मुबारक हो बहराम। मैंने हुरिया से कहा था सबसे पहले मैं ही उठाऊंगी उस बच्चे को, लेकिन देखो किस्मत शायद मुझे इस एहसास से ही महरूम रखना चाहती है
वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसी बात नहीं है नेहा, ऐसा मत कहो। हम तीनों अपने बेटे को पालेंगे। वो सिर्फ मेरा या हुरिया का नहीं, हम तीनों का बेटा है। जैसे हुरिया उसकी माँ है, तुम्हें भी उसकी माँ बनकर दिखाना है। हुरिया को नेहा के बारे में ना बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया हूर, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मुझे लग रहा है मेरी खुशियाँ मुकम्मल हो गई हैं। हम कभी फर्क नहीं करेंगे बहराम। हम नेहा को महसूस नहीं होने देंगे कि ये उनकी औलाद नहीं है। हम तीनों अपनी अपनी जगह पर उससे मोहब्बत करेंगे। ये हम तीनों की जिंदगी होगा बहराम, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये हम तीनों की जिंदगी की रौनक है। और वो अपने बेटे को मोहब्बत से देखते हुए बोला, आपने आज तक मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया। हुरिया संजीदगी से बोली, कौन सी बात? बहराम नासमझी से बोला, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हुरिया के पूछने पर बहराम मुस्कुराया, फिर उठकर बेबी को कैरी कॉट में दोबारा लेटाकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हुरिया के दोनों हाथ थाम लिए। मोहब्बत तो उसी दिन हो गई थी जब तुम पहली बार मेरे लिए सफेद जोड़ा पहनकर तैयार हुई थी। दिल तो मैं तभी हार बैठा था जब पहली बार तुमने मुझसे शिकवा किया था। वो मोहब्बत से बोला तो हुरिया मुस्कुराई, फिर कभी इजहार क्यों नहीं किया आपने? हर मोहब्बत इजहार की मोहताज नहीं होती हूर। तुम्हें मेरे हर अमल से अपने लिए मोहब्बत छलकती नजर नहीं आती क्या? तुम मेरी हूर हो, मेरी जिंदगी का नूर हो। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी मुस्कुराई। तुम बताओ, तुम करती हो मुझसे मोहब्बत? मैं तो उस दिन से करती हूँ जब से अपना नाम पहली बार आपके नाम के साथ सुना था। वो मोहब्बत से बोली तो बहराम मुस्कुराया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो दोनों कभी यूं भी एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। किस्मत ने उन्हें कैसे मिलवाया था। शादी के वक्त दोनों के दिल में कैसे कैसे ख्यालात थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते थे और आज एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं, कभी न कभी अपना आप मनवा लेती हैं। इंसान चाहे जितना झुटला ले, वो अयां हो ही जाती है।